احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج پارہ نمبر 28 کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ المجادلہ ہے جو پارہ نمبر 28 کے شروع میں، اس کا جو پس منظر ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے آپ کو یہ پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کے جو شوہر تھے حضرت سیدنا اوس بن صامت، انہوں نے زہار کر لیا۔ زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں بیوی وہ شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ صحابیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے تو ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، تو پہلے تو میں حسین و جمیل تھی، جوان تھی، اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، عمر ڈھل چکی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور میرے پاس کفالت کے لیے مال و دولت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ زہار کے حوالے سے ابھی کوئی حکم باری تعالیٰ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بار بار تکرار کرنے لگی اس چیز کا کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلے کا حل بتائیے، اور اللہ عز و جل سے فریاد کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اے میرے پیارے رسول، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ عز و جل سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ عز و جل خوب دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ تو اس حکم کے نزول کا سبب یہ صحابیہ بنی حضرت سیدتنا خولہ۔ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آ رہے تھے، تو انہی صحابیہ نے حضرت خولہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کو روک لیا اور باتیں کرنے لگی، کوئی کلام کر رہی تھی۔ تو کسی صحابی نے دیکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ایک بوڑھی عورت کی خاطر اتنی دیر ہو گئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فاروق اعظم فرمانے لگے کہ میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد کو اللہ عز و جل نے بھی سن لیا تھا۔ اس کے بعد زہار کا حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کر لیں پھر وہ رجوع کرنا چاہیں تو ان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں، اور جسے اس چیز کی استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام آزاد کر سکے، اس چیز کی استطاعت نہ ہو، تو پھر وہ ایسا کرے کہ وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اور جو بندہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ یہ بار بار مسئلہ کرو، زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے مثال کے طور پر کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پیٹھ کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے عضو سے تشبیہ دے تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہے نا کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے، تو یہ قول مکروہ ہے، بحر شیعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا کہنا مکروہ ہے، لیکن اس سے کوئی زہار وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے بیوی لازم ہوتی، بیوی حرام ہوتی۔ پھر اس صورت میں آگے چل کے وہ سرگوشیاں چھپ چھپا کے باتیں کرنا، وہ سرگوشیاں جو معصیت پر مبنی ہوں ان سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کے مجلس کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، جو اہل علم ہیں ان کی فضیلت کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ عز و جل پر و قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ آخری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ مومن صادق اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا، خواہ اس کے ماں باپ یا اولاد، بہن بھائی، خاندان کے لوگ کچھ بھی ہوں، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں کبھی بھی ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے تو اس سورۃ الحشر کا نام حشر اس لیے کہ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا۔ بنو نذیر کو
اکٹھا کر کے مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا اور پھر خیبر اور شام کی طرف ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر مدینہ کے ایک بڑے محلے میں آباد تھے۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے وہاں کے، اور اسی طاقت کے گھمانڈ میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا۔ ان کے گھروں، زمینوں اور اموال پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ آیت نمبر 7 سے جو مال فے ہوتا ہے اس کا اور اس کے مصارف کا ذکر ہے، یعنی وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کا حاصل ہو وہ مال فے کہلاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جو مال ہوتا ہے نا یہ وقف ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان ہوا کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار اور قربانی کا پیکر بن کر ان کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہم پہلے دوسروں کی ضروریات کو پورا کر لیں اور ان کی حاجات کو پورا کریں۔ آگے پھر السابقون الاولون، اس میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا تعریف کے انداز میں ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، مدح کے انداز میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلے اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آیت ایصال ثواب کی اصل ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی سازش کا بیان ہے، جھوٹ اور ان کی بزدلی کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت سے ڈرنے اور قیامت کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے بھیجنا چاہیے، اس حوالے سے کلام کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت اور ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اسے عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن مجید کی ہیبت سے جھکا ہوا ہوتا اور اللہ عز و جل کے خوف سے وہ پاش پاش ہو جاتا۔ اس سورت کی آخری آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کے متعدد اسماء کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، مدنی سورت ہے یہ۔ اس سورت میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مومنہ خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کی دوستی سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ البتہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا تو ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ رب العزت منع نہیں فرماتا، لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے اور انہیں جلا وطن کیا ہے یا اس سلسلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی ہے تو اللہ عز و جل ان کی دوستی سے تمہیں منع فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ دوستی اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر ظالم لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے یعنی آیت نمبر 10 میں، اس میں ہجرت کر کے آنے والی مومنہ عورتوں کے بارے میں مومنین سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد کفار کی طرف ان کو نہیں لٹاؤ، اور فرمایا کہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ روکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت کو قبول فرما لیجئے اور ان کے لیے اللہ عز و جل سے استغفار کیجئے۔ اور وہ منشور کے عرض کر دیتا ہوں، بیان فرمایا کہ وہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان درازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں نبی علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ کیونکہ اچھا یہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ حدیث پاک میں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے اگر تم بھی بیعت مومنات کرنا چاہو، جس طرح ان کی بیعت ہے نا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنے، تو نبی علیہ السلام فرماتے اگر تم نے بھی اس طرح کی بیعت کرنی ہے تو آ جاؤ۔ تو مطلب یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف عورتوں کے لیے بندے جو مرضی کرتے پھریں، یہ احکامات مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے لیے یکساں ہیں۔ یہاں پر بطور خاص عورتوں کے حوالے سے کلام فرمایا گیا ہے، لیکن بندے ان احکامات سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ آگے سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں قول اور فعل کے تضاد سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کے عمل کچھ اور ہو، بندے کا قول بات کچھ اور ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راہ میں صف بستہ قتال کرتے ہیں، جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا علیہ السلام کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں،
اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے اور آپ کی سنت ہے۔ آیت نمبر 8 سے فرمایا کہ دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، اور اللہ عز و جل اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو جتنا مرضی ناپسند لگے۔ آیت نمبر 9 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند لگے۔ آیت نمبر 10 سے مسلمانوں کو اللہ عز و جل کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی گئی اور اس پر اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو۔ سورت کے آخر میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، یعنی یہ بیان کی ہے، اور دوسری جماعت نے کفر کیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ مومن بندے اس کافر ٹولے پر غالب آ گئے۔ آگے سورہ الجمعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے شروع میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ بعثت رسول کے مقاصد کو یعنی تلاوت آیات الہی اور تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ایسے لوگ کس طرح کے ہیں؟ ایسے لوگ، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہودی قوم کا ذکر ہوا، انہیں دعوت دی گئی کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ عز و جل کے دوست ہو، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی بھی تمنا کرو، تمنوا الموت ان کنتم صادقین، کرو موت کی تمنا، کیونکہ ظاہر ہے محب اپنے محبوب سے جلدی ملنا چاہے گا، تو تم کرو دعا کہ ہم مر جائیں جلدی۔ اور پھر قرآن مجید نے بیش گوئی فرمائی کہ اپنے ان کے ناروا جو کرتوت ہیں ان کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں موت سے کسی بھی چیز کو فرار نہیں ہے، ہر بندے کے اوپر موت طاری ہونی ہے، ہر ذی روح جاندار مخلوق کے اوپر، تو اس کے میں بیان کیا گیا کہ بھاگ نہیں سکتا کوئی۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور کاروبار اس وقت روک دو، چھوڑ دو۔ جب نماز ادا کر چکو تو پھر اس وقت رزق کے وسائل کو تلاش کرو۔ آگے سورہ المنافقون ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبانی اقرار اور باطنی کفر، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانے پر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے دشمن اسلام ہونے کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اور ان سے خبردار ہونے کا بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ چند آیات کا میں نے عرض کر دی ہے۔ آیت نمبر 8 میں پھر رئیس المنافقین کی حرزہ سرائی کے جواب میں فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ موت کا فرشتہ دے کر ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے اب تھوڑی سی مہلت مل ہی جائے کہ میں صدقہ کروں، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا وقت، مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ تغابن شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے بعد اس کی اللہ رب العزت کی حمد بیان کی گئی ہے، قدرت، اس کا خالق ہونا، اس کا مصور ہونا، اور ظاہر اور بات چھپی ہوئی ہر چیز کو جاننا، اور سینوں کے رازوں کو اللہ رب العزت جاننے والے ہے۔ یہ چند آیات کا خلاصہ ہے، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کفار کے لیے نقصان اور جہنم کے اندر ان کا داخل ہونا یہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر مومن جو نیک لوگ ہیں، صالحین مومنین ہیں، ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دن قیامت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے آگے چل کے اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کی جائز اور ناجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان آہستہ آہستہ دین سے پھر دور ہوتا جاتا ہے اور جہاد سے قدم روک لیتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سننے، اطاعت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والوں کو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے سورہ الطلاق ہے۔
اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو ان کی عدت کا وقت یعنی شروع ہونے سے پہلے طہر میں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے مختلف مقامات پر احوال بیان کیے گئے ہیں۔ میں پوائنٹ نمبر 5 پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ یہ صورت کا پورا خلاصہ بھی ہو جائے گا اور پوائنٹ کی صورت میں سمجھنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی۔ نمبر 1، جس عورت کو مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے، ڈیٹ آتی ہے، ماہواری آتی ہو، اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہے، یعنی 3 حیض مدت ہے، اور طلاق پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے جس میں عورت نے شوہر سے ہم بستری نہ کی ہو۔ پاکی کے ان دنوں میں انسان اپنی بیوی کو طلاق دے جس پاکی کے دنوں میں اس بندے نے ہم بستری نہیں کی۔ نمبر 2، جس عورت کو یہ ڈیٹ وغیرہ حیض وغیرہ نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن مجید میں ایسی عورت کو عائشہ کہا گیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ مدت کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ 1 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے یا 7 ماہ بعد پیدا ہو۔ نمبر 4، وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور خلوت پرائیویسی بھی نہیں ہوئی تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اپنی آزادانہ مرضی سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے وہ عورت با اختیار ہے۔ نمبر 5، جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی، خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ پہلے میں نے بتایا نا کہ اگر ان کی وہ خلوت نہیں ہوئی، نہ ہی ہم بستری ہوئی ہے، تو صرف ابھی نکاح ہی ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو جیسے ہی طلاق دے گا تو عورت کی عدت نہیں ہے، عورت آزاد ہے۔ لیکن اگر عورت کی رخصتی ہوئی ہے، ابھی ہم بستری اگرچہ نہیں ہوئی لیکن اس کے شوہر فوت ہو گئے تو وہ ہر صورت میں عدت وفات پوری کرے گی۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے، چاہے اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم ہو یا زیادہ۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے پہلے بھلائی کے ساتھ یعنی نیک ارادے سے رجوع کر لو یا پھر اچھے طریقے کے مطابق اس کو جدا کر دو۔ رجوع جب انسان کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ بنا لے۔ یہ بہرحال ایک استحبابی حکم ہے۔ قرآن مجید نے پھر یہ بھی بیان فرمایا، یہ بھی حکم دیا کہ متعلقہ عورتوں، طلاق یافتہ عورتوں کو عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان و نفقہ دو۔ کھانے پینے کے لیے مرد پر لازم ہے کہ ان عورتوں کو دے، ان کو کپڑے دے، ان کو کھانا اخراجات دے، تنگ نہ کرے، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک ان کو نان نفقہ اور رہائش دو، اور اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو۔ یہ تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور جو تنگ دست ہے یا جو اتنا امیر ترین نہیں ہے تو وہ اپنی گنجائش کے مطابق ادا کرے گا۔ اس کے بعد آخری صورت ہے التحریم۔ اس کا نام ہے تحریم اس لیے کیونکہ نبی علیہ السلام نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جو اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس صورت کے شروع میں بیان ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بعض وجوہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر کے اپنی قسم کو توڑ دیجیے۔ ازواج مطہرات کو پھر جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں ان کا تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو عن قریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا، جو فرما بردار ہوں گی، جو ایماندار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت گزار، روزے دار اور کمواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اللہ کے رسول کو، نبی علیہ السلام کو دل و جان سے راضی رکھا، دکھ نہیں دیا تو اللہ رب العزت نے چینج بھی نہیں کیا۔ پھر آگے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کا حکم ہوا اور اس پر گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں جو محارب کفار ہیں ان سے جہاد کرنے کو حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بیویوں کا ذکر ہوا کہ کفر کے سبب نبی کی قربت بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اس کے بعد کی آیت میں جو فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہوا ہے کہ ایمان کے سبب کافر کا قرب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور اطاعت گزاری کا ذکر ہوئے۔
سورت کے آخر میں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے ذکر کے ذریعے جو مومن خواتین ہیں ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر راہ حق میں انہیں مظالم برداشت کرنا پڑے تو وہ حضرت آسیہ سے سبق سیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں تک پارہ نمبر 28 کا خلاصہ بیان ہوا۔ یہ جو بالکل آخری رکوع ہے نا، یہ آج کے زمانے کے لیے جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں تنگ ہیں بیچارے، بعض ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں افتاء کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت ساری بچیاں مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بہت تنگ ہیں۔ تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا ایسے مرد حضرات سے جو اس طرح کا سلوک رکھتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈریں۔ اور وہ بچیاں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں آخرت میں سرخرو فرمائے، اور ان کی ان تکلیفوں پر اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، ان کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ یہ دنیا واقعی آزمائش کا گھر ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مظالم اپنی بیویوں پر نہ رکھیں، آخر وہ بھی کسی کی بہن ہیں، بیٹی ہیں اور اللہ رب العزت کی بندی ہیں۔ تو عورت کمزور ہے، مرد قوی ہے، تو اس طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد درندگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، غیر شرعی معاملات کے لیے عورت کو راضی کرے، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہر بچی کے نصیب کو اچھا کرے، اور میری دعا ہے کسی بھی بیٹی کے مقدر میں کبھی بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہاں تک پارہ نمبر 28 کا خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔